الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وقال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي يحرزهما الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگان دین، برادران عزیز اور امت مسلمہ کی عزت مآب ماؤں بہنوں، موضوع یہ ہے کہ امت مسلمہ کی ذمہ داریاں۔ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اونچا مقام نصیب فرمایا ہے کہ ہماری نسبت اور ہماری لڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ جڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے سے کافروں کو بھی فیض مل رہا ہے، مسلمانوں کو تو مل ہی رہا ہے اور دنیا میں بھی مل رہا ہے، آخرت میں بھی ملے گا، لیکن اس امت کے ساتھ کافروں کی بھی نسبت ہوگی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں، اور وہ نمک حرام ہیں، ناقدر ہیں، ناسمجھ ہیں کہ جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئے، آپ کی نبوت کے عرصے کے اندر ان کی نسبت اس طرح جڑ گئی کہ انہیں محمد الرسول اللہ کی امت دعوت کہا جاتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لانا، آپ کو نبی ماننا ان پر فرض تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھا کہ ان تک دعوت پہنچاتے، اس کے بعد آپ کی امت پر فرض تھا۔ تو ان کافروں کے اس امت میں پیدا ہونے سے ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو اقوام پر عذاب آئے تھے اور ایک عمومی تباہی اللہ تعالیٰ لاتا تھا کہ جس کے ذریعے سے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، کہ ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا جاتا تھا، دنیا میں ان کے ساتھ نقد یہ معاملہ ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز سے بچا لیا۔
اور جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام مان چکے، اپنا مقتدا مان چکے، اپنا نبی مان چکے، اپنا سب کچھ مان چکے، اپنا مولا مان چکے، اپنا محبوب مان چکے، تو ان پر کتنا فیضان ہوگا، ان پر کتنی رحمتوں کی برسات اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کہ صرف اس امت کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے ایمان کے بعد، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم پوری زندگی اس احساس سے شکر میں گزار دیں تو یقین جانیں ہمیں دنیا میں آنے والی کسی پریشانی اور تکلیف پر کوئی ملال نہیں ہوگی۔ یہ اتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کہ جس کے امتی ہونے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تمنائیں فرمائے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس امت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا ایک نبی کو، وہ بھی امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے، اسی امت کی کتاب اور اسی امت کے نبی کے فیصلوں پر فیصلے کریں گے۔ ہاں یہ ہے کہ جزیہ منسوخ ہو جائے گا نصارہ سے، صلیب کو توڑ دیا جائے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق نہیں کر رہے، یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا ایک حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک امتداد رکھا تھا، ایک زمانہ رکھا تھا کہ اس زمانے تک جزیے کا حکم رہے گا۔ یہ قانون بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ اس زمانے تک یہ قانون رہے گا، یہود و نصارہ کے ساتھ جزیے کا معاملہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کا خاتمہ کریں گے تو وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ ان کی شریعت میں نہ اقدامی جہاد ہے نہ جزیے کا کوئی حکم ہے۔ بات کو سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جو جزیہ ختم کرنے کا فیصلہ کریں گے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قانون کی وجہ سے کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت رکھی تھی نصارہ کے لیے اس کی میعاد ختم ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے ساتھ ساتھ، کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی حجت اور برہان اور اللہ کی دلیل روز روشن کی طرح سامنے آ جائے گی کہ تمہارا جو صلیب کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر لٹک گئے، دیکھو اب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے سامنے آ گئے، یہودیوں کا بھی نظریہ باطل ہو جائے گا، عیسائیوں کا نظریہ بھی باطل ہو جائے گا۔ اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہی قیامت کی علامت ہوگا، تو لہٰذا بہت مختصر عرصہ رہ جائے گا قیامت کے لیے، لہٰذا اب جو ڈھیل کی مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہونی چاہیے۔ اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام جزیے کا خاتمہ فرمائیں گے، اور اس کے بعد صرف یا تو اسلام قبول کریں گے یا پھر قتل ہونا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمائے، اس امت کی اللہ تعریف کرتا ہے، جگہ جگہ اس امت کی بڑائی کا ذکر کرتا ہے، اس کی خصوصیات کا ذکر کرتا ہے کہ یہ کیسی امت ہے، کہ اس امت کا نام اللہ نے امت وسط رکھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ نہ تو اس کے احکامات یہودیوں کی طرح موسیٰ علیہ السلام کے شریعت کی طرح سخت ہیں، اور نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح انتہا درجے کی نرمی اس میں برتی گئی ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال بھی ہے، اور اس دین کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نرمی بھی ہے۔ اس دین کی جو مزاج ہے، خاصیت ہے، اس کو اللہ بیان کرتا ہے، جو میں نے آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں خوب جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ،
ہوا اجتباکم، اس آیت میں غور کریں کہ جس طرح کوئی آدمی باغ کے اندر جاتا ہے اور اپنی پسند کے پھول چنتا ہے تو اس کو عربی زبان میں اشتباہ کہا جاتا ہے کہ اشتباہ، اس نے پورے باغ میں سے چند پھولوں کو کیا کیا، چن لیا۔ تو ہوا اجتباکم، آدم علیہ السلام اور حوا کی پیٹھ سے بہت سارے انسانوں نے پیدا ہونا تھا، اللہ کو معلوم تھا، سب کے نام پتہ تھے، سب کی جگہ پتہ تھی، خصوصیات پتہ تھی۔ ہوا اجتباکم، محمد الرسول اللہ کے لیے اللہ نے پھولوں کو چنا ہے، اللہ نے انسانوں کو چنا ہے۔ ہوا اجتباکم، اور محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے، صحابہ کو بھی اللہ نے چن چن کر رکھا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے خاندان کے لیے، ازواج کے لیے جو افراد چاہیے تھے، آپ کی اولاد کے اندر جو افراد چاہیے تھے، اللہ نے سارے انسانوں میں سے چن چن کر نکالا ہے۔ واجتباکم، اور اس کے بعد جتنے مجددین آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین آ رہے ہیں، خلفاء آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، مجاہدین آ رہے ہیں، محدثین آ رہے ہیں، متکلمین آ رہے ہیں، فقہاء آ رہے ہیں، یہ سارے ہوا اجتباکم ہیں۔ اور ہم ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، ان امت کے بڑوں کے مقابلے میں، لیکن ہم بھی ہوا اجتباکم ہیں کہ محمد رسول اللہ سے نسبت ہے ہمارے، کہ ہمیں بھی اللہ نے چنا تھا کہ اس فرد کو بھی محمد رسول اللہ کی امت میں لانا ہے۔ ہوا اجتباکم، پھر اس دین کی خصوصیت اللہ بتاتا ہے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس دین میں اللہ نے تنگی کا راستہ نہیں رکھا کہ کہیں انسان آ کر یہ کہنا لگ جائے کہ یہ حکم بڑا مشکل اور گراں، بڑا آسان دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، فطرت کے مطابق ہے کہ اگر انسان اپنی طبیعت کو اعتدال پہ رکھے، اپنے نظریے کو اعتدال پہ رکھے، اپنی عقل کو سلامت رکھے، اور بہت سارے آپشن اس کے سامنے ہو، یہ بھی کر سکتا ہے، اس موقع پر یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، تو ان میں جو سنت کا طریقہ ہوگا، محمد الرسول اللہ کا بتلایا ہوا طریقہ ہوگا، وہ ترازو کے دونوں طرف بالکل برابری پیدا کرنے والا ہوگا۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس میں کوئی مشکل و مشقت نہیں ہوگی، لطافت بھی ہوگی اور نرمی بھی ہوگی، سختی کا بھی معیار ہوگا، نرمی کا بھی معیار ہوگا۔ محمد الرسول اللہ کی پوری زندگی اسی کی مثال ہے۔ نہ اس میں ایسی رہبانیت ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو، بچوں کو چھوڑ دو، گھر والوں کو چھوڑ دو، اور بس اکیلے رہبانیت کی زندگی گزارو، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، درویشوں کی طرح بس اپنے صومعہ کے اندر، خانقاہ کے اندر بند ہو جاؤ، ساری دنیا سے کٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دین ایسا نہیں ہے، یاد رکھو، میں رہبانیت دے کر نہیں بھیجا گیا، میں یہودیت اور عیسائیت دے کر نہیں بھیجا گیا، میں جو ہے ابراہیمی ملت کے ساتھ اور حنیفیت دے کر بھیجا گیا ہوں، جو اللہ کا سب سے محبوب طریقہ ہے، کہ جس میں توازن ہے، جس کے اندر خالق کا بھی حق ادا ہوتا ہے اور مخلوق کا بھی حق ادا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے اجازت مانگی نا اللہ کے نبی سے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم رہبانیت اختیار کرتے ہیں، شہوت کی رگ کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ ہماری جو ہے نا کوئی نفسانی خواہشات باقی نہیں رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایسا طریقہ نہیں دیا، مجھے اگر رہبانیت دی گئی ہے کہ میں نے رہبانیت اختیار کرنی ہے تو اس کا راستہ بھی اللہ نے میرے دین میں رکھا ہے، ہر چیز کا خوبصورت طریقہ اللہ نے اس دین میں رکھا ہے۔ کہ کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں خانقاہ کے اندر مقید ہو جاؤں، پوری دنیا سے کٹ جاؤں، اللہ سے تعلق رکھوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے وہ جہاد کا راستہ اختیار کیا، زندگی جہاد میں لگا دے، اللہ کے دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہو جائے۔ فرمایا کہ اسے ان رہبانیت اختیار کرنے والے بزرگان دین جن کی زندگیاں درویشی میں گزر گئی، اللہ اللہ کرتے ہوئے گزر گئی، مخلوق خدا سے کٹ کر خالق کے ساتھ مناجات میں گزر گئی، فرمایا میری امت کا ایک مجاہد جو اللہ کے راستے میں ایک رات کی پہرے داری دیتا ہے، فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر لیلۃ القدر میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے سے بھی آگے۔
یہ راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امت کا جہاد پچھلی امتوں کی رہبانیت سے بھی آگے نکل گیا۔ حالانکہ جہاد میں لگ کے انسان ہر وقت مناجات میں نہیں ہوتا، کبھی دشمن کے ساتھ زبردست آزمائی ہے، کبھی چھپنا ہے، کبھی کھا رہے ہیں، کبھی مسکرا رہے ہیں، کبھی ہنس رہے ہیں، کبھی جیل میں، کبھی قید میں، کبھی تخت پر بیٹھے ہوئے، کبھی خود دشمن پر حملہ آور ہے، کبھی دشمن پر حملہ آور ہے۔ مخلوق سے تعلق ہے، لیکن اس مخلوق کے ساتھ جو تعلق میں خالق کے تعلق کی چاشنی آتی ہے، فرمائے پچھلی امت کی رہبانیت سے کہیں زیادہ اللہ سے لے جا کر انسان کو جوڑ دیتی ہے۔ تو لہٰذا اس امت کی رہبانیت کا جو راستہ جہاد ہے وہ پچھلی امت کی رہبانیت سے بہت اعلیٰ ہے۔ تو یہ ہے هو اجتباکم، اللہ نے چن چن کر راستے رکھے ہیں کہ اگر افراد آئے وہ بھی چن چن کر آئے، اگر راستے آئے اس دین کے اندر وہ بھی چن چن کر اللہ نے رکھے۔ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے حرج نہیں رکھا۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، اسی کا دین ہے، اسی کی دعا کا نتیجہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت دعا مانگ رہے تھے۔ یہ ہے مسجد کے ساتھ جڑنا، مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا، مسجد کی خدمت کرنا، یہ دعا کی قبولیت کے مواقع میں سے کہ جس انسان کو اللہ مسجد کے ساتھ جوڑ دے اور وہ دعا مانگ لے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور سنتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کہ میں اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گیا، اللہ کے گھر کی خدمت کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے خوشی سے دیکھ رہا ہے اور مجھ سے گویا مطالبہ کر رہا ہے کہ کچھ مانگ۔ تو اس وقت ابراہیم نے بڑے ناز کے ساتھ مانگا، یا اللہ ایسی امت پیدا فرما جو میری طرح تیری عبادت کرنے والی اور خالص توحید پر، ومن ذریتہما امۃ مسلمۃ لک۔ تو ملت ابیکم ابراہیم کہ نظریہ بھی ابراہیم کا اور دعا بھی ابراہیم کی، اور محمد الرسول اللہ جو نبی ہے وہ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام، پیچھے نسبی سلسلہ جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوا سماکم المسلمین، اور پہلے نام ہی مسلمان، مسلم کا لفظ ابراہیم کی زبان سے نکلا، امۃ مسلمۃ لک، کہ یہ ماننے والے لوگ ہیں، سرکش نہیں ہے، یہ امت ماننے کا جذبہ رکھتی ہے، منوانے کا جذبہ نہیں رکھتی کہ اللہ سے منوانے بنی اسرائیل کی طرح کہ اللہ تعالیٰ من و سلوا اتار رہے، کہہ رہے ہیں کہ ہم تنگ آ گئے کھا کے، اب کوئی دال، کوئی ترکاری، کوئی سبزی بھیج دے۔ یہ امت کیا ماننے والی ہے؟ اگر یہ عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی کی طرح مالدار بھی ہوگی تب بھی الحمدللہ، اگر یہ ابو ذر غفاری کی طرح فقر و مسکنت کی زندگی گزارنے والی ہوگی تب بھی اس کی زبان پہ الحمدللہ۔ یہ ماننے والی امت۔ من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خاص اعزاز دی جو کسی امت کو نہیں دیا۔ بہت ساری خصوصیات اس امت کی ہیں کہ یہ سب سے پہلے، سب سے آخر میں آئی اور سب سے پہلے جنت میں جائے گی، اور یہ تعداد میں عمروں کے لحاظ سے کم ہوگی، اس امت کی مجموعی عمر بھی کم ہوگی اور افراد کی عمر بھی کم ہوگی، لیکن جنت میں سب سے زیادہ صفحے اس امت والوں کے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی رکھا ہے اور ساتھ ساتھ یہ اعزاز بھی رکھا ہے کہ آخر میں جب آخرت میں حساب کتاب ہوگا سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی امتیں حاضر ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ، زکریا علیہ السلام، یہ سارے، الیاس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اپنی امت کو لے کر لوط علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ آپ نے ہمارے کندھوں پر جو ذمہ داری ڈالی تھی ہم نے ادا کر دی، ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی کہ ہمیں بات پہنچانی تھی لیکن بات ماننا ان کی ذمہ داری، ان سے تو حساب لے سکتے، یہ ہمارے ذمہ۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، یہ ہے نظارہ۔ وہ امت والے کہیں گے، الزام دیں گے ہم تک تو کوئی نبی نہیں آیا، ہم تک تو کوئی رسول نہیں آیا، ان میں سے جنہوں نے بات نہیں مانی ہوگی وہ کہیں گے شاید اس بہانے سے ہم کیس سے نکل آئے۔ اللہ کی عدالت
تو ان میں جھٹلانے والے زیادہ تھے، ہلاک ہونے والے زیادہ تھے۔ تو آخرت کا جب نظارہ دیکھیں گے، جہنم کے انگارے دیکھیں گے، اللہ کے حساب کتاب کا نظام دیکھیں گے، تو ان کے پاس سوائے اس کی کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ جھوٹ بولے، انبیاء کو جھٹلا دیں کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی بشیر نہیں آیا۔ بتاؤ، ایک اللہ کا نبی کھڑا ہے اور آگے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں عوام کھڑی ہے اور وہ جھٹلا رہی ہے، اور اس وقت اللہ کی عدالت سے کہا جائے گا کہ کون ہے جو اس نبی کی صفائی دے، جو اس نبی کی گواہی دے کہ اس نے سچ بولا ہے۔ اللہ تو جانتے کون سچا کون جھوٹا ہے، لیکن عدالتی کارروائی تو کرنی ہے، اور عدالتی کارروائی ظاہر پر ہوتی ہے، باطن پر تو نہیں ہوتی۔ فقہ کا بھی فیصلہ ہے کہ شریعت کے جتنے احکامات ظاہر پر ہیں، باطن پر تو نہیں ہے کہ باطن میں بندہ کافر اور مسلمان ہے، ہمیں کیا پتا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم کہیں گے مسلمان ہے، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم کہیں گے یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی قانون ہے کہ بتاؤ یہ نبی سچ بول رہا ہے یا یہ امت سچ بول رہی ہے، کون فیصلہ کرے گا، کون گواہی دے گا؟ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس امت کو یہ اعزاز دے گا، یہ کھڑی ہوگی، یہ کہے گی کہ ہم گواہی دیتے ہیں، اربوں کی تعداد میں کھڑے ہوں گے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ادریس سچ بول رہا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ابراہیم سچا ہے، لوط علیہ السلام سچا ہے، شعیب سچا ہے۔ تو آگے سے وہ امت والے اس پر رد کریں گے، جیسے وہ وکیل رد کرتا ہے نا دوسرے وکیل، وہ کہیں گے کہ یہ کیسے گواہ بن گئے ہمارے خلاف، یہ تو ہمارے بعد آئے ہیں، ہم ان سے پہلے ہیں، تو یہ ہمارے زمانے میں موجود نہیں تھے، تو یہ کیسے گواہ بن گئے؟ تو اس وقت یہ امت اتمام حجت کے لیے بولے گی کہ ہمارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا نبی آیا اور سچی کتاب قرآن مجید لے کر آیا، اور اس قرآن مجید نے ان سب اقوام کے فلسفے، ان کی تاریخ، ان کے واقعات، ان کے کرتوت ہمارے سامنے رکھ دیے۔ اگر ان کو چاہیے وہ گواہی تو ہم رب العالمین کے کلام سے ان کا کردار اٹھا کر سنا دیتے۔ ہزاروں حفاظ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے، کوئی سورہ ابراہیم کی تلاوت کر کے سنائے گا، کوئی سورہ ہود کی تلاوت کر کے سنائے گا، کوئی سورہ نوح کی تلاوت کر کے سنائے گا۔ اقوام جب کلام سنیں گے کہیں گے کہ واقعی رب العالمین کا کلام، رب العالمین کے کلام سے گواہی آ گئی، تو کون امت ہے جو جھٹلا سکتی؟ تو دوستو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے اور آخرت میں بھی اللہ ہماری یہ عزت دکھائے گا۔ اتنا بڑا اعزاز ہمارے پاس ہے، تو کیا ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالا؟ قرآن مجید کی آیت ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں خیر امت کا لفظ استعمال کیا۔ خیر امت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے آگے رکھا ہے، اور اس وجہ سے نہیں، آگے جو خصوصیت بیان کی ہے اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ اس کی ذات میں، اس کے عمل میں کوئی چیز ہے، اس کے افکار میں کوئی چیز ہے، اس کے جسم میں کوئی چیز ہے، اس کے افراد میں کوئی چیز ہے، اس کے خاندان میں، خون میں کوئی چیز ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو آگے کیا، پہلی صف میں رکھا، اس وجہ سے رکھا کہ اس کی جو فکر ہے وہ متعدی ہے، لازم نہیں ہے۔ یہ علماء سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صرف اپنے دائرے اختیار ذات کے دائرے میں نہیں سوچتی، یہ عالمی ذہن لے کے چلتی۔ اس کا ایک فرد بھی ہوگا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی طرح، وہ اتنا فکر مند ہوگا کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی آزادی کی فکر رکھے۔ وہ اگر چٹائی پر بیٹھ کر انور شاہ کشمیری جیسا ہوگا تو اس کو کروڑوں مسلمانوں کے ختم نبوت کے عقیدے کی فکر ہوگی۔ وہ اگر ایک فرد بھی ہوگا ملا عمر کی طرح، شیخ اسامہ کی طرح، مولانا مسعود اظہر کی طرح، یہ نہیں ہوگا کہ میں ایک مدرسہ یا اپنے علم کا ایک محدود دائرہ بنا کر زندگی گزاروں، وہ پوری امت کو اپنے فیض سے مستفیض رکھنے کی کوشش کرے گا۔ اس امت کے تو چھوٹے چھوٹے خلفاء کا یہ حال ہے کہ جو بڑی بڑی جماعتیں بنا کر چلے گئے،
ختم نبوت کا فیض آپ دیکھیں، آپ ڈھاکہ کے اندر آج دیکھا، سوشل میڈیا کے اندر آ رہا ہے، تمام دینی جماعتوں کے قائدین جمع ہیں، سب کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں؟ ختم نبوت کا۔ ختم نبوت میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ان علماء کا جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی، شروع میں قربانیاں دی۔ تو یہ امت جو ہے سرحدات والی نہیں ہے، یہ باؤنڈری اقوام متحدہ کی بنائی، انہیں اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا ایک دن انشاءاللہ۔ یہ امت سرحدات کی پابند نہیں ہے، یہ علاقوں کی پابند نہیں ہے۔ ہمارا بنگلہ دیش کاٹ کر الگ کر دیے گیا ہم سے، لیکن آج وہ مسلمان پھر ہم سے جڑ رہے ہیں۔ کیوں جڑ رہے ہیں؟ کوئی فائدہ ہے ان کا؟ جو جلسہ ہو رہا ہے ڈھاکہ کے اندر، جو اجتماع ہوتا ہے، کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آج عرب کا مسلمان ہمیں اپنے سے قریب سمجھتا ہے، انس محسوس کرتا ہے، اور ایک کالا گورا مسلمان آپس میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے درمیان ایک اخوت کا ایک نہ نظر آنے والا رشتہ، کشش قائم ہوتی ہے۔ یہ کیا کشش ہے کہ اپنے اندر اپنے ساتھ رہنے والے پڑوسی سے وہ انس نہیں ہوتا جو لا الہ الا اللہ سے محروم ہے، لیکن وہ افریقہ کے کسی جنگل کے اندر رہنے والا کالا وہ ہمیں زیادہ محبوب لگنے لگتا ہے، اور انسیت اس سے محسوس ہوتی ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کلمے کی وجہ سے۔ تو یہ امت باؤنڈری والی نہیں ہے، یہ سرحدات والی نہیں ہے، یہ ساتوں بر اعظموں پر حکمران ہے۔ حتیٰ کہ انسان تو انسان، جنات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حاکم بنایا ہے۔ اس امت کے اندر جنات بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مکہ والی زندگی تھی، جس میں آپ کو دعوت و تبلیغ کا حکم تھا، صرف جہاد نہیں نازل ہوا تھا، اس وقت بھی جنات کی ایک جماعت نے آ کر اسلام قبول کیا۔ ان کا ذکر سورہ احقاف کے اندر۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اور کس کے جملوں کو اللہ نے اپنے کلام کا حصہ بنایا؟ ایک جن کے، جنات کا ایک دعوت دینے والا فرد، جس نے جا کر قرآن سن کر اپنی قوم کو دعوت دی، وہ بول اللہ کو اتنے پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے اس سے 4-5 آیات بنا کر سورہ احقاف کے اندر اتارا کہ واپس جا کر اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں میں قرآن سن کے آیا ہوں جو موسیٰ کے بعد نازل۔ ان کی عمریں بڑی ہوتی ہے نا، جنات کی بعض عمریں ہزاروں سال کی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے بعض اہل باطن علماء کہتے تھے کہ ایک صحابی جن چند سالوں تک زندہ رہا، ملاقات کرتا رہا لوگوں سے، صحابی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، تابعی تبع تابعی یقیناً اس وقت بھی موجود ہوں گے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تو ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ تو اس جن نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سنی ہوئی تھی، جب بنی اسرائیل حق طریقے پر تھے، اپنی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، تو جیسے اس نے قرآن سنا تو اس کو جو ہے اپنائیت محسوس ہونی شروع ہو گئی، اور اس کو وہ دور یاد آنے لگ گئے جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ اس نے کہا کہ میں وہ کلام سن کے آیا ہوں جو کسی زمانے میں موسیٰ پر اترا تھا، اس جو ہے مضمون کی کوئی کتاب اتری ہے، اور میں کہتا ہوں عجیب داعی اللہ، یہ محمد رسول اللہ اللہ کی طرف بلانے والا ہے، تم بھی اس کی دعوت پر لبیک۔ چنانچہ جنات کی جماعت آئی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حدیث کی کتاب میں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر گئے اور ایک حصار کھینچا، جیسے ہمارے عملیات والے کھینچا، اور عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، میرے پاس ایک مخلوق آئی، آج ملاقات ہے ان سے،
کسی باہر کے علاقے جنگل کی طرف لے گئے تھے مدینہ، تو وہاں پر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں مجھے آوازیں آ رہی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بات ہو رہی، اور کچھ شکلیں دکھ رہی تھی انسانوں کی طرح نہیں تھی وہ، اور ان کے چہرے جو ہے نا آنکھوں سے آگ آگ دکھ رہی تھی ان کے۔ بعد میں انہوں نے بتایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم نے واقعی سنی آواز ہے؟ واقعی ان کو دیکھا، کہا کہ اگر تم دائرے سے باہر نکلتے نا تو تمہاری خیر نہیں تھی، دائرے سے باہر نہیں نکلنا تھا، اچھا کہ تم نہیں نکلی۔ تو یہ وہ رات تھی جس میں آ کر یہ اس جن نے جب دعوت دی تو اس کی دعوت پر بہت سارے جنات نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ مسلمان ہوئے۔ تو یہ امت تو جنات کو بھی دعوت دینے کے لیے آئی ہے، انسان تو انسان ہے، جنات کی طرف بھی مبعوث ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا معاشر الجن والانس۔ قرآن مجید کو دونوں کو خطاب کرتا ہے، جنات کو بھی اور انسانوں کو بھی۔ جنات کی آبادی تو زیادہ ہے ہم سے، ان کی تعداد ہم سے زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہم پر جو ذمہ داری ہے، سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ فتنہ ارتداد اور الحاد بہت تیزی سے پھیل رہا ہے مسلمانوں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک آدمی کے سامنے کوئی پوسٹ آتی ہے، نہ وہ کسی عالم کو جا کے بیان کرتا ہے، نہ کسی عالم کا درس سنتا ہے، اور اسے پڑھتا ہے اور اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ وہ یا تو منکر نبوت ہو جاتا ہے، یا ختم نبوت ہو جاتا ہے، یا منکر رسالت ہو جاتا ہے، یا آخرت ہو جاتا ہے، یا قرآن کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، یا صحابہ کرام کی جو ہے حفاظت کا عقیدہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، انبیاء کی عصمت کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اور ائمہ مجتہدین جو اہل حق سلف ہے ان کے بارے میں بدگوئی شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی بچاؤ کی فکر کریں، اور یہ بچے گا کب؟ جب ہم دوسروں تک اس ایمان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ کیسے پہنچائیں گے؟ کہ ہم مسلمان جو ہمارے درمیان موجود ہے ان کو ترغیب دیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو آدمی 1200 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسرا، مسلمانوں کو مساجد سے جوڑنے کی کوشش کرے، نماز سے جوڑنے کی کوشش کرے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانے کی اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے سارے انسان گھاٹے میں، خسارے میں، سوائے ان کے جنہوں نے ایمان قبول کیا، اور ایمان قبول کرنے کے بعد ایمان پر رہنے، عقیدے پر رہنے، ایمان والی باتوں پر رہنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہتے، تو یہ لوگ بچ گئے خسارے سے۔ تو یہ ہے اس امت کی ذمہ داری، اپنا ایمان محفوظ کرنے اور اپنے افراد کے ایمان محفوظ کرنے، اور آگے بڑھ کر ہم نے کفار کو دعوت دینی ہے۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے غیر مسلم، پاکستان کے اندر جو ذمہ رہتے ہیں غیر مسلم معاہد ہیں، معاہد کو مارنا، اس سے جہاد کرنا حرام۔ قرآن کا بھی یہ حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ جو آدمی کسی معاہد کو مارے گا، ہمارے معاشرے میں رہنے والے غیر مسلم کو مارے گا، قیامت کے دن اس کا کیس لڑنے کے لیے میں خود آؤں گا، اس غیر مسلم کا۔ تو ان کے ساتھ تو جہاد نہیں ہے کیونکہ ہمارے درمیان رہ رہے، ان کو ہم دعوت دے سکتے مسلمانوں نے۔ یہ تھوڑی سی محنت ساتھیوں نے کی، شعبہ بنایا حضرت امیر محترم نے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اتنا الحمدللہ اس کا اثر کہ ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا، چند ماہ کے اندر نو مسلموں کی تعداد سینکڑوں میں ہو، سینکڑوں افراد نے اس راستے سے اسلام قبول کیا۔ تو یہ ذمہ داری بھی اللہ نے ہم پر ڈالی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم ایک امت ہیں، تو جہاں مسلمانوں کے دین اور ایمان جان کے لیے کوئی کافر خطرہ بن گیا، اس کی مثال سانپ بچھو کی طرح ہے، اس کی مثال گزیدہ اور ڈسنے والے جانور کی طرح ہے۔ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑنے کا حکم دیا۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مظلوموں کی مدد کا ہمیں حکم دیا، تو یہ فریضہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امت پر عائد کیا ہے۔ ہم نے کافروں کو دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ فکر کے ساتھ اپنے افراد کی ایمان کی فکر کے ساتھ ساتھ ان مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی سوچنا ہے جن کو کافروں نے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا، چاہے وہ دنیا کی کسی بھی علاقے میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہاد کے عمل کی برکت سے کئی علاقوں سے ان کا ظلم کا خاتمہ فرما دیا۔ افغانستان سے خاتمہ ہو گیا، شام سے خاتمہ ہو گیا، اور اب صرف برما اور بوسنیا اور کچھ علاقے غزہ کے اندر فی الحال بند ہے، لیکن خطرہ ہے کہ دوبارہ شروع ہو جائے۔ اب یہ جو غزہ کے مسلمان ہیں، اب لاکھ جا کے اسرائیلیوں کو دعوت دیں، لاکھ سمجھائیں، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، ان پر صرف ڈنڈا اثر کرے گا، وہ صرف جوتے کی زبان سمجھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ایسا نہیں بنایا کہ جہاں پر نرمی کی ضرورت ہو وہاں سختی ہو، جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں نرمی، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی ہے، کہ ساتھ رہنے والے کافر ہیں، بے ضرر ہے، کچھ نہیں کرو، ان کو اسلام کی دعوت دو، جہنم سے بچو۔ لیکن جو دنیا کے اندر تمہاری جان تمہارے دین کے لیے خطرناک بن گیا، اب اس کے ساتھ کوئی نرمی کا برتاؤ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین اعتدال والا نہیں ہوگا۔ اگر یہاں پر یہ حکم آ گیا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دین کے کامل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جہاں سختی کا حکم ہو وہاں جہاد کا حکم ہو، جہاں پر ظلم ہو وہاں جہاد کا حکم ہوگا تو وہ دین مکمل ہوگا۔ جہاں پر سختی ہو، ظلم ہو، اور آگے سے تمہیں اس شریعت میں جہاد کا حکم نہیں مل رہا ہو قانون میں، تو سمجھ جاؤ گے یہ دین کامل نہیں ہے۔ اخلاق کا تتمہ اس وقت ہوگا کہ جب اس کے ساتھ نرمی کی جگہ نرمی اور سختی کی جگہ سختی کا برتاؤ ہوگا۔ یہ بھی امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مظلوم مسلمان، اپنے بھائی جہاں جہاں ظلم کا شکار ہیں، ان کے لیے دعا بھی کریں اور دوا بھی کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کے لیے دعا بھی فرمائی اور ظالموں کا علاج بھی فرمایا۔ صرف یہ نہیں کہ مظلوموں کے لیے دعائیں کرتے رہے اور ظالموں کے علاج سے غافل رہے۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم ہوا، ان کی دعائیں نبی تک پہنچی اور ان کی فریاد نبی تک پہنچی، تو اللہ کے نبی مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے دعائیں مانگ سکتے تھے، لیکن آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ میں اترے۔ بنو قینقاع والوں نے ایک مسلمان لڑکی کی عزت پر حملہ کیا، اللہ کے نبی نے پورے بنو قینقاع والوں کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی کا وہ دین جو کامل اور مکمل ہے اور خوبصورت ہے اور حسین ہے، اور جس کے اندر ایک اعتدال اور توازن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، ہمیں جس امت کے اندر رکھا ہے، اس میں ہم صرف اپنی چار دیواری، اپنی 1.5 انچ کی مسجد کو لے کر بیٹھ جائیں گے تو ہم نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم بیٹھیں گے، ہم جہاں بھی رہیں، ہماری انفرادی زندگی ہے، ہمارا ایک انفرادی تعلق ہو سکتا ہے کسی مسجد کے ساتھ، علاقے کے ساتھ، کسی مسلک کے ساتھ اور کسی مولوی کے ساتھ، کسی بھی جماعت کے ساتھ، لیکن بحیثیت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر کفار کو دعوت دینا اور مظلوم اور مومنین کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنا اور مظلوم ایمان والوں کی جو ہے ظلم سے چھٹکارے کے لیے مدد اور اس کے لیے تیاری کی فکر کرنا، یہ ہم اس امت کے ساتھ جڑ گئے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی نہیں کہلا سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ذمہ داری کی طرف متوجہ فرمائے۔ ابھی میں نے آپ کو شعبہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کروایا کہ یہ کافروں کے اندر ایمان کی دعوت کی ایک شعبہ بنا ہے، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ صبح 10 بجے سے دوپہر 4 بجے تک ملیر کے اندر جامع مسجد رشیدیہ ٹنکی ملیر کے اندر اسی شعبے کا ایک جوڑ رکھا گیا ہے، جس میں اس حوالے سے انشاءاللہ کارگزاری بھی ہوگی اور اس شعبے میں کام کرنے والے علماء کرام اور عام جو مسلمان اس کے اندر کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہاں پر جو ہے ان کا بیان بھی ہوگا، اور جو ساتھی اس شعبے کے ساتھ جڑ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی تشکیلات بھی علاقائی طور پر کروا سکتے ہیں۔ جیسے بہت سارے اس علاقے کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں جائیں، پروگرام میں شریک ہو اور اپنی تشکیل کروا دیں، اس شعبے کے اندر ان کے اندراج ہو جائے گا۔ آپ کے علاقے کے اندر جتنے بھی غیر مسلم ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے کام کی وہاں ترتیب بن جائے گی، آپ ان غیر مسلموں پر محنت کریں، کسی بھی طریقے سے ان کو دین کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك القديم، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله،
ولك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الہ العالمین اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہماری حاضری کو، بولنے کو، سننے کو، سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ اس مجلس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور آپ کی امت پر ہونے والی ذمہ داریوں کا ذکر ہوا. یا اللہ مجھ سمیت تمام حاضرین کو، حاضرات کو یا اللہ اس کی فکر نصیب فرما. یا اللہ اس ذمہ داری کو نبھانے، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان امتیوں میں سے بنا جن کی وجہ سے آپ اپنے روزے کے اندر بھی خوش ہوں اور جامع کوثر پلاتے وقت بھی خوش ہوں، اور یا اللہ آخرت میں بھی ملاقات کے وقت خوش اور راضی ہوں. یا اللہ ہمیں ان امت والوں میں سے نہ بنا جن کے اعمال جب آپ پر پیش کیے جاتے ہیں تو آپ کے دل پر گراں گزرتا ہو اور آپ کو صدمہ ہوتا ہو. یا اللہ ہمیں ان امت والوں میں سے بنا جن کے اعمال جب آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہوں تو آپ دیکھ کر خوش ہوتے ہوں اور دعائیں دیتے ہوں. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك الغر المحجلين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين المخلصين. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم.